اب اس میں اگر وہ بندہ کہے میں ایک اور دوسری شادی کرنا چاہیے بالکل اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا کوئی مطلب اس کے ساتھ کوئی معانقہ کرنا، حگ کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. وہ بلکہ وہ زیادہ اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے، امی ناراض ہو جائے گی. تو ازواج مطہرات تو رہتی تھی لیکن وہ اپنے اپنے حجرے میں رہ رہی تھی، مطلب کچھ سائڈ پہ ہوتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ پہ وہ ساری رہ رہی ہیں. تو اسلام کی نظر میں پسندیدہ جو ہے وہ سسٹم کون سا ہے؟ فیملی سسٹم ہے یا پھر وہ علیحدہ سسٹم ہے؟ ہمارے یہاں مثلا جیسے اس معاشرے میں، پاکستانی اسلامی معاشرے میں، وہ شلوار قمیض کو مذہبی سمجھتے ہیں، مسنون اور سنت سمجھتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار ہم نے شادی سے پہلے اپنی وائف کو دیکھا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایسا کلچر ہے کہ وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس چل رہی ہیں، مل رہے ہیں، جاننے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو. تو وہ کہتے ہیں عورت شروع سے ہمیشہ حساس رہی ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں سے باہر جاتے تھے تو واپس آتے تھے، وہ حضرت حوا ان کی پسلیاں گنتی تھیں، پوری ہیں کوئی. اور بہت سارے ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں یار ہمیں پہلے کچھ اور دکھایا گیا تھا لیکن جب ہماری شادی ہوئی پتہ لگا یہ تو کچھ اور ہے. اگر مجھے یہ پہلے پتہ ہوتا تو میں شادی ہی نہ کرتا. اپنی پسند کی 2 3 4 سے آپ شادیاں کرو. اب پسند کی بات ہے یہاں پہ. کوئی شہد لینے آتا ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. کسی آدمی کو کوئی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے یا پیٹ میں کسی مرض کے لیے تھوڑا سا شہد ضرورت ہے، پورے شہر میں نہیں. عورت کے اندر یہ فطرتاً ہے کہ وہ سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف مرد میں یہ فطرتاً ڈال دیا گیا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں خواہش رکھتا ہے. میں تمہیں زہر دوں گا لیکن دیکھو ایک ہے زہر فوری طور پر اثر کرتا ہے، وہ دیا تو سیدھا سیدھا تم پھنس جاؤ گی. یہ ہماری لینڈ کروزروں کو تو وہ دیکھتے کچھ نہیں، یہ کھلونے ہیں. وہاں تو جی ایم سی اور اس سے اوپر کی مطلب کہ بڑی گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے اس نے قیامت کے دن حساب کتاب گن کر نہیں تول کر کرنے کا بندوبست کیا. ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں یا ایک ہی طلاق ہوتی ہے؟ وہ دوسری تیسری چوتھی کا سوچے. ٹھیک ہے. جس کو نہیں ہے نا وہ آرام سے قناعت کرے. آگے 70 عمروں کا کہا ہوا ہے، وہ بھی اگر کرتوت اچھے ہوئے تو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں سہیل احمد، برائٹ اسٹار .pk میں خوش آمدید. تو ویورز، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت ہی خوبصورت رشتوں سے مزین کیا ہے. ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی جیسے خوبصورت رشتے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، وہاں پہ ان کے کچھ حقوق و فرائض بھی متعین کیے ہیں. آج ہم ایک ایسے رشتے کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی قائم و دائم رہے گا. ایک ایسا رشتہ جس کے منتخب کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دیا ہے، اور ایک ایسا رشتہ جس میں کوئی ستیلا پن نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ میرا ستیلا باپ، ستیلی ماں ہے، ستیلا بہن بھائی سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ میرا ستیلا شوہر یا ستیلی بیوی ہے. جی ہاں، ہم آج بات کریں گے میاں بیوی کے ٹاپک پہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک سینٹر، منہاج القرآن اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر علامہ علی اختر اعوان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویلکم جی. سر جیسا کہ ٹاپک میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹرو بہت اچھا دیا. اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا بہت اچھا. کہ انسانی زندگی میں یہ پہلا رشتہ ہے جو قائم ہوا تھا. بہت. باقی سارے رشتے اس سے پیدا ہوئے ہیں. ایسے ہی حضرت آدم و حوا کا جو پہلا رشتہ آپس میں قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا ہے، زوجین کا ہے. تو یہ تمام رشتوں کی اصل ہے. اس سے آگے سارے رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز، یہ واحد رشتہ ہے جو آسمانوں اور جنت میں قائم ہوا ہے. باقی سارے رشتے حضرت آدم کے بھی وہ زمین پر آ کر، ظاہر ہے ان کی اولاد ہوئی تو وہ ماں باپ بنے، اولاد کا رشتہ ان کے آگے بہن بھائی، تو یہ رشتہ آسمانوں سے اتارا گیا. اس لیے ہمارے ہاں جو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس کا اشارہ اسی طرف ہے. اچھا، پھر تیسری اہم شے یہ ہے کہ یہی وہ واحد رشتہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں. باقی کسی رشتے میں آپ کو نہ انتخاب کا حق ہے، نہ آپ وہ بناتے ہیں. ماں باپ آپ کا اپنا چوائس نہیں ہوتا، بہن بھائی آپ کا چوائس نہیں ہوتا، اولاد آپ کی چوائس نہیں ہوتی. یہ واحد رشتہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے قائم کرتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو واحد، جو بناتے بھی آپ اپنی مرضی سے ہیں اور اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. باقی کوئی رشتہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتا. ماں باپ ہمیشہ ماں باپ رہیں گے، اولاد ہمیشہ اولاد، بھائی بہن ہمیشہ اسی رشتے میں منسلک رہیں گے. تو اس رشتے کو اللہ نے کئی انفرادیتیں عطا فرمائی ہیں.
باقی سارے رشتے من جانب اللہ ہیں، ہم دنیاوی اعتبار سے اس کو اتفاقیہ اور حادثاتی کہہ سکتے ہیں۔ یہ رشتہ آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، اس لیے اس واحد رشتے کے لیے فرمایا کہ اس میں ایک دوسرے کے لیے تسکین ہے، لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ اس سے تسکین حاصل کی جائے، اور یہی انسانی زندگی میں سب سے قریبی رشتہ ہے، اس سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں۔ باقی ہر رشتے میں حجاب ہوتا ہے، اس میں حجاب نہیں ہوتا، اور یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بڑی عمدہ اصطلاح کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لباس اور لباس پہننے والے کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور دوسری شے یہ کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں عیبوں کو چھپانے والا بھی ہوتا ہے اور زینت بھی ہوتا ہے لباس۔ تو یہ رشتہ بہت سارے اعتبارات سے اہم ہے، دینی حوالے سے بھی اور معاشرتی حوالے سے بھی، اور یہی رشتہ ہے جو آگے فروغ نسل انسانی کا باعث ہے اور اس کا ضامن ہے۔ اگر اس رشتے کو نکال دیا جائے اور باقی سارے رشتے موجود رہیں اور اس رشتے کو قائم ہونے سے آگے روک دیا جائے تو نسل انسانی آگے بڑھنے سے رک جائے گی، باقی سارے رشتے بھی ختم، باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ اس رشتے کی حیثیت میں تمثیلاً کہتا ہوں کہ اس رشتے کی حیثیت وہی ہے انسانی معاشرے میں جو ہماری دنیاوی زندگی میں درختوں کی اہمیت ہے۔ جس طرح سارے انسان اور جانور اگر مر جائیں درخت قائم رہیں گے، لیکن اگر درخت سارے ختم ہو جائیں تو کوئی انسان اور کوئی جانور نہیں رہے گا۔ تو یہ گویا درخت جس طرح آکسیجن پہنچاتے ہیں، اسی طرح یہ نسل انسانی کی بقا اور فروغ کا ذریعہ اور ضامن ہے۔ تو بنیادی اور اساسی اہمیت کا حامل ہے یہ رشتہ۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ رشتہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن آج کل کے جو نوجوان نسل ہے ان سے اگر اس طرح شادی کی بات کی جائے تو وہ ایک ٹینشن جو ہے نا وہ سوار ہو جاتی ہے، اور اس میں اس رشتے میں جو محبت و الفت ہونی چاہیے وہ آج کل کے دور میں پیدا نہیں ہو رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہماری تربیت کا ایشو ہے یا کہاں پہ ایشو آ رہا ہے ہمیں؟ جی ہاں، اس میں کئی پہلو ہیں، ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہماری مذہبی تعلیم و تربیت کا ماحول نہیں رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو معاشرتی طور پر بزرگوں نے، بڑوں نے اگلی نسلوں کو احساس سے ذمہ داری اور وہ چیزیں اقدار جو منتقل کرنی تھی، ویلیوز، وہ منتقل نہیں ہو رہی۔ اس کا شکار اور اس پر پریشان مشرقی معاشرہ بھی ہے، مغربی معاشرہ بھی ہے۔ اس کے اپنے رخ ہیں اور اپنی ڈائریکشنز ہیں، اس کے اپنے رخ اور اپنے ڈائریکشنز ہیں۔ مغرب آج اس پر پریشان ہے کہ وہاں پر خاندان، نسل اور نسب کا سارا سلسلہ جو ہے وہ اگر ختم نہیں ہو گیا تو کم از کم مشکوک ضرور ہو گیا ہے۔ تو اب چونکہ سمجھ یہ لیا گیا ہے کہ اس رشتے کا مقصد بنیادی طور پر صرف اور صرف حصول لذت ہے، تو اس پر ذمہ داری کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور مغرب نے ظلم یہ کیا ہے کہ اس نے مرد و عورت کو ہر اعتبار سے یکساں قرار دے کر جو ظلم کیا ہے، میں اس کے لیے اس سے بہتر اور مناسب لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتا، ظلم یہ کیا ہے اس نے مرد کی ذمہ داریوں میں عورت کو شریک کر دیا ہے، یعنی حصول معاش اور روزگار اور معاشی سرگرمی، مگر جو ذمہ داری عورت کی تھی اس میں مرد نہ شریک ہو سکتا تھا، نہ انہوں نے شریک کیا، وہ تھا تخلیق انسانی اور نسل انسانی کی افزائش۔ تو اس بنا پر جب عورت بھی مرد کے ساتھ معاشی سرگرمیوں میں برابر کی شریک ہوئی تو دونوں کا وقت ڈیوائیڈ ہوا، اور وہ جو ایک دوسرے پر تھوڑی سی ڈیپینڈنس تھی، اور جس بنا پر عورت سمجھتی تھی کہ وہ گھر کے ماحول کو سدھارنا کرنا وہ اس کی ذمہ داری، اور مرد نے باہر کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس کو معاشی نان و نفقہ پہنچانا ہے، وہ سارا ختم ہو گیا، اور دونوں لگ گئے ہیں معاشی ریس میں، دوڑ میں، زیادہ سے زیادہ کمانے میں۔ اس میں بچوں کی تربیت اور ان کے اچھی ذہنی نشو و نما اور اقدار کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ پورے کا پورا سسٹم دنیا میں اس وقت بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ اب وہ سمجھتے ہیں یہ مرد عورت کا تعلق صرف حصول لذت کے لیے ہے، میاں بیوی میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مرد پر کمانے کی اور اس پر اولاد کی تربیت کی، وہ دونوں اس سے روگرداں ہو گئے، اس سے وہ نالاں ہو گئے، تو نتیجتاً اب جو آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں
ان کی تربیت ہوئی نہیں ہے, وہی سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنا بوجھ اٹھانے کی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر معاشرتی اعتبار سے کئی اور فیکٹرز ہیں اس میں وہ ہمارے ہاں بھی کبھی کسی لیڈر نے یہ کہا تھا کہ جب تازہ فریش دودھ پینے کو مل جائے تو بھینس رکھنے کا تکلف کیوں کرے. یہ نہیں جانتے وہ لوگ کہ ان کا ایک جملہ لوگوں کی نفسیات اور آئندہ نسلوں کے ذہن پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے. تو اس بنا پر لوگ ادھر جائے. مغرب تو مغرب تھا, ہمارے اپنے لوگ ہمارا اپنا بھی ایسے ہی ہوا ہے. ایسا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی بات کریں تو 90% جو شادیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ کیا ہے کہ فیملی سسٹم ایک چل رہا ہے کہ آپ کی وہاں پہ نند ہے, دیور ہے, سب کی آپ کی ذمہ داری جو ہے نا وہ اس لڑکی پہ ہی آ جاتی ہے بہت زیادہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ بھی جو چیز ہے جس وجہ سے شادی والا جو کام ہے وہ ایک برڈن بن جاتا ہے؟ اگر یہی سسٹم اگر علیحدہ سسٹم ہوتا سارا, نہ ہی لڑکی پہ اتنا زیادہ بوجھ ہوتا اور نہ ہی وہ لڑکا جو تھکا ہوا ہارا ہوا آتا ہے اس کو وہ شکایات ملنے کو ہوتی, تو وہ ایک اچھے طریقے سے رہ سکتا تھا یہ سسٹم. جی ہاں, یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. اس میں ایک چھوٹا سا میں ایڈ کر دوں کہ اسلام کی نظر میں اگر ہم بات کریں, جس طرح ہم پہلے بھی دیکھیں حضرت وسلم کی زندگی میں, تو ازواج مطہرات تو رہتی تھی لیکن وہ اپنے اپنے حجرے میں رہ رہی تھی, مطلب کچھ سائڈ پہ ہوتی تھی, ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ پہ وہ ساری رہ رہی ہیں. تو اسلام کی نظر میں پسندیدہ جو ہے وہ سسٹم کون سا ہے, فیملی سسٹم ہے یا پھر وہ علیحدہ سسٹم ہے؟ یہ دونوں. اچھا دیکھیں, وہ جو مثال دی جاتی ہے نا وہ اسپیشل سرکمسٹانسز تھے. آقا علیہ السلام کے والدین نہیں تھے جب حضور علیہ السلام مطلب آقا بچپن میں ہی مطلب والدہ بھی فوت ہو گئی, والد پہلے فوت ہو گئے, جو باقی ساتھ سگا بھائی کوئی نہیں تھا, سگی بہن کوئی نہیں تھی. ٹھیک, تو آقا علیہ السلام ون اینڈ الون تھے. سو اس بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے ماحول اور رشتوں کی نوعیت کو ایز اٹ از وہ امپلیمنٹ کرنا یا اسے اسلام کی ریکوائرمنٹ سمجھنا, میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ آقا علیہ السلام تنہا تھے کہ اچھا, اور پھر دیکھیں کہ دادا بھی پہلے فوت ہو گئے ہیں, چچا ابو طالب وہ اپنے سیپریٹ گھر میں رہتے ہیں, ان کا اپنا سیپریٹ گھر ہے. سو آقا علیہ السلام نے وہاں ازواج مطہر, اب بیویوں کے لیے تو الگ الگ ہی ہر ایک کے لیے حجرہ بننا تھا نا جی, ان کو تو اکٹھے ایک کمرے. میں نے اس میں تو آج بھی جو معاشرتی علوم کے ماہرین ہیں وہ تو آج بھی اس بات پہ متفق ہیں, عرب و عجم اور مشرق و مغرب کے, کہ بیویاں ایک سے زائد ہو سکتی ہیں مگر ان کے لیے سب کے لیے الگ الگ جگہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جگہ وہ جس طرح کا مغرب میں بہت سارے بیہودہ رجحانات ہیں, اس کا اسلام یا انسانی اقدار کے ساتھ کوئی تصور نہیں ہے. اس میں صرف بے حیائی کا پہلو نہیں ہے, اس میں بنیادی طور پر بہت ساری ایسی مہلک بیماریوں اور امراض کے قوی امکانات ہوتے ہیں, بلکہ وہ واقعہ ہوئے ہیں جن سے پھر مغرب پریشان ہوا اور ادھر سے یہ بیماریاں ادھر بھی آئی ہیں. اس پہلو کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اچھا, اسلام کا کیا ہے؟ اسلام بنیادی طور پر سنگل, سیپریٹ, انڈیپینڈنٹ یا جوائنٹ فیملی, اس میں سے کسی کی بات نہیں کرتا. یہ ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے, مذہبی سطح پر بھی اور ہر سطح پر. اسلام اصلاً اصول دیتا ہے. اسلام اس کا جسے آپ کہہ لینا کہ ہر چیز کا ایک ماڈل اس طرح نہیں دیتا کہ یہ کرنا چاہیے. مثلا جیسے لباس ہے, لباس بہت سارے مذہبی لوگ انہوں نے ایک خاص وضع قطع کے لباس کو شرعی اور دینی سمجھ لیا. ہمارے یہاں مثلا جیسے اس معاشرے میں, پاکستانی اسلامی معاشرے میں, وہ شلوار قمیض کو مذہبی سمجھتے ہیں, مسنون اور سنت سمجھتے ہیں. کوئی پینٹ شرٹ پہن لے تو اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ غیر شرعی ہے. تو بابا بات یہ ہے کہ اگر پینٹ شرٹ غیر مسنون ہے, سنت نہیں ہے, تو شلوار قمیض کہاں سے سنت آ گئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے تو تہبند باندھی ہے اور کرتا پہنا ہے, سر پہ پگڑی رکھی ہے. وہ آج مولوی بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے, وہ بھی ایک سے ایک اچھی سے اچھی شاندار کیپ اور سو اینڈ سو اس طرح کی چیزیں. سو اسلام اصول دیتا ہے. اصول یہ ہے کہ رشتوں کا احترام کیا جائے, صلہ رحمی کی جائے. والدین کے متعلق قرآن مجید میں 5 مقامات پر ڈائریکٹ اللہ نے احکام دیے ہیں, سورہ بنی اسرائیل میں, دیگر میں, کہ وبالوالدین احسانا, اور انہیں اف بھی نہ کہو. یہ جو احکام ہے یہ بتا رہے ہیں نا کہ آپ اکٹھے رہیں گے. آقا علیہ السلام کے پاس کوئی صحابی آیا تو اس نے اپنے والد کی شکایت کی کہ میں جو کچھ کما کر لاتا ہوں
تو میرا باپ اٹھا لیتا ہے، کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب جوائنٹ رہ رہے تھے. ایسے تو اب اگر جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں اس کی گنجائش نہ ہوتی یا اسلام اس سے روکنا چاہتا تو حضور فرماتے بھی سیپریٹ ہو جاؤ. آقا علیہ السلام نے اس کے والد کو پیغام بھیجا، بلوا لیا. وہ جو بندہ بلانے گیا تو اس کے والد نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس نے بتا دیا. اس کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا کہ میرا بیٹا جس کو میں نے پالا ہے اس نے جا کر میری یہ شکایت کی ہے حضور سے. اس نے دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے بڑے دکھ بھرے، کسی کو نہیں پتا. جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو حضور نے باقی معاملہ تو بعد ازاں تھا، جو بیٹا شکایت لے کر آیا، حضور نے فرمایا وہ جو تو نے شعر کہے ہیں وہ سناؤ. وہ جب انہوں نے شعر سنائی تو آقا علیہ السلام کی چشمان مقدسہ سے بھی آنسو آئے. یعنی اس میں اس طرح کا اظہار تھا کہ بیٹے میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہیں اپنے کندھوں پر اپنے منہ کا لقمہ نوالا نکال کر تمہارے منہ میں ڈالا وغیرہ وغیرہ، اور آج تم مجھ پر یہ گلہ کر رہے ہو. تو آقا علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو پکڑا اس کے لباس سے اور فرمایا سنو، تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی اپنے باپ کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. مگر یہ بھی نہیں ہے کہ اسے لازم کر دیا جائے. جہاں فساد فتنہ کا خدشہ ہو اور وہ جو رشتے ہیں وہ تباہ ہونے کا امکان ہو تو وہاں عزت وقار سلامتی کے ساتھ الگ بھی ہو جانا چاہیے. اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی بیسیکلی ان کے بیٹے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ جاری رکھے. یہ بھی نہیں بیوی اس کی وہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی از روئے شریعت پابند نہیں ہے. اچھا، وہ بیویوں کو بھی یہ نظر آتا ہے اپنی تعلیمات ادھر تعلیمات نہیں. آقا علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی حضرت سیدہ کائنات کو رخصت کیا تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے گھر گئیں تو ان کے گھر کے سارے نظام کو نہیں سنبھالا، گھر کے سارے کام نہیں کیے. چکی پیس پیس کر ان کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ چھالے نہیں پڑے، اور مشق پانی بھر بھر کر ان کے کندھے اور کمر پر نشانات نہیں پڑے، اور غلام مانگنے پر آقا نے نہیں دیا غلام. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بیسیکلی رشتوں میں تقدس، احترام، عزت اور وقار اس کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر اسلام کا اصول ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کے ساتھ اتنی زیادہ بھلائی کرنے کا حکم ہے، وہ پہلے ہے. صلہ رحمی، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، چیریٹی کہا پہلے رشتہ داروں میں کرو. کیوں؟ فرمایا کسی مستحق کو دو گے ایک ثواب، اگر وہ مستحق تمہارا رشتہ دار ہوگا تو دوہرا ثواب ہوگا، چیریٹی کا بھی ہوگا، صلہ رحمی کا بھی ہوگا. تو یعنی وہ نہیں کہ انڈیپینڈنٹ، یا ہاں بیوی کا حق ہے کہ اسے ایک الگ پوری لائف دی جائے، وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. خاوند باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ناظرین اس کو کیسا دیکھیں گے، محسوس کریں گے. خاص کر کوئی بات نہیں باہر گیا ہوا ہے روزگار کے لیے، ملک سے باہر یا شہر سے باہر، وہ مہینے 2 مہینے بعد واپس گھر آیا ہے. منظر کیا ہوتا ہے، ہر گھر کا آپ دیکھ لیں، باپ اسے سینے لگائے گا، وہ باپ کے سینے سے لگے گا، گلے ملے گا، ماں سے ملے گا، بہنوں سے ملے گا، بھائی سے ملے گا. وہ جو اس کی زندگی کی اہم ترین ساتھی ہے اور جس کے ذریعے اس کی آگے نسل چلنی ہے، اور اللہ نے اس کا خلوت کا ساتھی بنایا ہے، وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی. وہ اس کے ساتھ ہماری جو مشرقی نام نہاد سو کال اقدار ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا کوئی. مطلب اس کے ساتھ کوئی معانقہ کرنا، حگ کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. وہ بلکہ وہ زیادہ اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے، امی ناراض ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اس کو. اچھا، آپ ایسا سب کے سامنے گھر میں چھوٹے بچے وہ نہ کریں، مگر اس کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف دیں، ایک یونٹ دیں. اس یونٹ میں آپ صرف میاں بیوی کے طور پر ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں، کسی کا بھائی کسی کا بیٹا بن کر نہیں. اس یونٹ کی حدود کے اندر صرف ایک رشتہ میاں بیوی، جو کچھ ان کے درمیان اللہ نے حلال اور جائز کیا وہ سارا کریں. ٹھیک، صحیح ہو گیا. ٹھیک. ایسا اسی طرح دوسرا جو مین ایشو آتا ہے کہ آج اگر ہم اپنے مذہبی لوگوں کی بات کریں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار ہم نے شادی سے پہلے اپنی وائف کو دیکھا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایسا کلچر ہے کہ وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس چل رہی ہیں، مل رہے ہیں جاننے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو. تو اسلام میں جو میاں بیوی اگر ہم نے کسی کو چوز کرنا ہے تو اسلام میں کس حد تک اجازت ہے کہ کسی کو جاننے کے لیے یا کسی کو پرکھنے کے لیے ہم کتنی ملاقاتیں کر سکتے ہیں، اس ملاقات کی حد کیا ہوگی؟ یہ دونوں ہی رویے افراط اور تفریط کے ہیں. اسلام مل بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے حدود و قیود کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو بائی فیس، چہرے سے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور
کسی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو، اور اگر یعنی گھر والوں اور والدین کو اس میں سوچنا چاہیے کہ انہیں اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ذہنی رجحانات سے تھوڑے واقف ہو جائیں، اور آئندہ چل کر انہیں زندگی میں کوئی ایسی شدید دشواری نہ پیش آئے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نظریات اور اپنے خیالات ان کو وہ شیئر کر لیں، مگر یہ اسی حد تک، پھر یہ نہیں کہ اس کے آگے ڈیٹس چل پڑیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کل فیملیز میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور لوگ اس کو اب معیوب جاننا چھوڑ گئے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو کبھی ناخوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ چونکہ ہم گزشتہ کوئی 300-400 سال سے مغرب کی غلامی میں ہیں، وہ جغرافیائی نہ صحیح مگر کم از کم ذہنی اور فکری غلامی میں ضرور ہیں۔ تو جو آپ کو جو رول کرتا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور جو ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ فطری سی ہے کہ قانون فطرت ہے۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں کہ اگر نکاح منگنی ہو گئی ہے، منگنی، تو اس کے بعد تو کوئی والدین کی طرف سے روک ٹوک ہی نہیں ہے۔ وہ باہر جائیں، وہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، باہر رہتے ہیں، وہی جو آپ کے یہاں مغرب کے یہاں ڈیٹس کا تصور ہے، نہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، اب دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک روایت ہمارے ہاں ہندوستان کی، میں اسے مشرقی بھی نہیں کہوں گا اور اسے اسلامی بھی نہیں کہوں گا، یہ ہندوستانی روایت ہے کہ شادی سے پہلے وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایک یہ انتہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ لیے پھر رہے ہیں اور ہوٹلوں میں اور کلبز میں پھر رہے ہیں۔ اب جو درمیان والی صورتحال وہ تو میں نے بتا دی کہ ایک دوسرے کو مل لیں، بیٹھ لیں اور سوچ لیں کہ ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر اب ان دو انتہاؤں میں سے اگر بامر مجبوری کسی ایک کو چننا ہو، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی روایت جس میں ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں ہے، اندھیرے میں ایجاب و قبول ہو گیا ہے، یہ بہر طور اس سے بہتر ہے جہاں لے کر ہوٹلوں کلبوں میں پھرنا اور وہ سارا کچھ کرنا جو شادی کے بعد جائز ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کمپیریٹیولی پھر یہ بہتر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ان کو مل بیٹھنے کا موقع بھی دیا جائے حدود و قیود کے ساتھ، اور محدود سطح پر، 1 2 4 نشستیں ہو جائیں، والدین بیٹھے ہوں اسی گھر میں، ایک سائیڈ پہ انہیں جگہ دے دی جائے، کمرے میں جگہ دے دی جائے، ٹھیک ہے جی، لان میں جگہ دے دی جائے، وہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے، نظریات اپنے ڈسکس کر لیں، زندگی کے متعلق اپنے خیالات ڈسکس کر لیں، دین وہ فیصلہ کریں کہ ہم آگے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ جب وہ فیصلہ کر لیں بس اس کے بعد شادی تک انہیں الگ کر دیا۔ ایسا اس میں پھر یہ بھی ہے کہ 1-2 ملاقاتوں میں یہ ہوگا کہ سپوز کہ آپ ہم سے کوئی ملاقات کرنے آتے ہیں، تو جب پہلی ملاقات ہوگی اس میں ظاہری بات ہے میں تو اچھی باتیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی میری نیچر کو کوئی بہت ہی ایسا کوئی سائیکالوجسٹ ہو تو وہ جان لے، ادروائز تو جاننا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں اچھا بن کے دکھاؤں گا۔ تو ایز اے صورت وائز اگر میں کہوں کہ یار وہ صورت میں اس کی دیکھوں تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی صورت دیکھ کے میں اس کو پسند کر لوں، لیکن اس کی سیرت کیا ہے وہ جاننے کے لیے تو ظاہری بات ہے اس سے ایک اچھا، جس طرح سپوز کیا اگر بہن بھائی کا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا سیرت ہے، یا کزن کا ہو گیا ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے کچھ حد تک، لیکن اگر ایک باہر کی لڑکی ہے لڑکا ہے اس کو جاننے کے لیے 1-2 ملاقاتیں انف تو نہیں ہوں گی آئی تھنک۔ دیکھیں اس کے لیے تو پھر ہمیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں یار ہمیں پہلے کچھ اور دکھایا گیا تھا لیکن جب ہماری شادی ہوئی پتہ لگا یہ تو کچھ اور ہے، اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا تو میں شادی ہی نہ کرتا۔ اور ایون کہ اگر ہم دیکھیں تو 70-80% ایسے ہی واقعات ہو رہے ہیں، تو وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جب آپس میں ملتے بھی ہیں، ایون کہ فیملیز ملتی ہیں، تو ان کا فوکس نہ تو اس انڈیویجول کی سیرت و کردار پر ہوتا ہے، نہ اس فیملی کے معاشرتی رویوں پر ہوتا ہے۔ یہ تو دونوں ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے مفادات کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنے کے لیے۔ وہ لڑکے والے دیکھتے ہیں 2 چیزیں صرف، ٹھیک ہے، وہ جو حسن کے خوبصورتی کے خود ساختہ معیارات ہیں، لڑکی ان پر کتنا پورا اترتی ہے تاکہ لوگ کہ پتہ نہیں چاند سی اور سورج سی بہو لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی زیادہ فوکس لڑکے کا ہوتا ہے۔ لڑکے کے والدین گھر والوں کا بالعموم فوکس ہوتا ہے کہ یہ فیملی کیسی ہے، ان کا معاشرتی سٹیٹس کیسا ہے، ان سے آئے گا کیا، ملے گا کیا ہمیں اور ہمارے بیٹے کو، اس سے کیا فائدہ، وہ تو فوکس اس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سیرت، کردار، رویے یہ تو کہیں وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ 2-3 ملاقاتوں میں اس کو پورا شخصیت کو جو ہے وہ سکین کرنا وہ پاسبل نہیں ہوتا، میں ایگری کرتا ہوں، مگر اب سوال یہ ہے کتنی ملاقاتیں، کتنی ملاقاتیں؟
بعض لوگ اپنی شخصیت میں اتنے طے در طے ہوتے ہیں کہ اس میں تو سالوں بھی لگ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں عرب کلچر کا کہ وہاں کوئی شادی ہوئی کسی قبیلے میں کسی آدمی کی, تو وقت گزر گیا, اس نے بتایا میں فلاں قبیلے یا فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو شادی ہو گئی, بچے ہو گئے. اچھا. ایک دن گھر میں میاں بیوی کی آپس میں کسی بات پر کوئی الجھاؤ ہوا, کوئی الجھن پیدا ہوئی, اس میں غصے میں آ کر خاوند نے کوئی بات کہی, کوئی لفظ بولا. ٹھیک ہے. تو عرب زبان کے معاملے میں بہت کنسرننگ اور سینسٹیو تھے. تو وہ عورت اپنے بال بکھیر کر بین کرتی ہوئی باہر نکلی اور کہا میرے قبیلے والوں ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, یہ اس قوم سے نہیں تعلق رکھتا جس کا اس نے بتایا, اس قبیلے سے تعلق, اس نے یہ لفظ بولا ہے. پھر جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا. اس وقت تک تو 6 بچے ہو چکے تھے, اب کدھر جائیں گے؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو شخصیت کے بہت سارے ہڈن پہلو ہوتے ہیں وہ کب جا کر کھلیں گے اس کو کوئی نہیں کہا جا سکتا. اب اس میں جو رول ادا کرتے ہیں وہ دونوں کی فیملیز کے افراد ہیں, ٹھیک ہے. ان دو کو 1 2 3 نشستیں آپس میں کرنے دی جائیں اور محدود سطح پر اور آنکھوں کے سامنے, ٹھیک ہے, وہ آپس میں اپنے نظریات ڈسکس کر لیں. اب دونوں کے جو گھر والے ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ اس میں رول ادا کریں, ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے سے معلومات لیں, سارا کچھ لیں اور اپنے بچوں کو بیٹی والے بیٹے کے متعلق بتائیں, ان کے لڑکے کے متعلق کہ وہ اس کے یہ بھی معاملات ہیں. بیٹے کے والدین اس بچی کے متعلق اس کے گھر والوں سے پوچھ کر اس کو بتائیں. مطلب وہ آپس میں ان کا آنا جانا تو لگا رہے گا. فیملیز کا تو آنا جانا پھر شروع ہو جاتا ہے, وہ چاہے روز جائیں ہفتے بعد جائیں. باقی پھر اسی لیے اسلام نے واحد دین ہے جس نے آپ کو طلاق کی صورت میں باعزت باوقار طریقے سے علیحدگی کا بھی راستہ دیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات طبیعتیں نہیں مل پائیں تو اس کو مجبوری بھی نہ بنائی جائے, گلے کا ہار نہ بنایا جائے, بلکہ اس میں باعزت باوقار طریقے سے علیحدہ ہوا ہے, وہ اسی لیے ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہو گیا. ایسا کیونکہ یہ ٹاپک ایک چل رہا ہے ہمارا, تو اسی میں یہ جو پسند اور ملاقات کا ہے, اس میں آخری ایک چیز کہ جو قرآن کی آیت ہے اپنی پسند کی 2 2 3 3 4 4 سے آپ شادیاں کرو. اب پسند کی بات ہے یہاں پہ, تو پسند تو ظاہری بات ہے, میں آپ سے ملتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں, میں آپ کو نیچر کو دیکھتا ہوں, سب کچھ ہوتا ہے. تو پسند کرنے میں کسی کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اٹ مینس کہ اسلام اس چیز کو اجازت دے رہا ہے جو یہاں سے سمجھ لگتی ہے اگر ایک عام آدمی, کہ آپ کسی کی باتیں سن سکتے ہو, اس سے ملاقاتیں کر سکتے ہو. کیا یہ اس آیت سے ہم یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں؟ اس میں ہے, دیکھیں معاشرتی سطح پر جو ہے وہ انٹریکشن یہ ہر دور میں رہا ہے اور رہے گا. آج تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. جاب پرسنز لوگ ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, جاتے ہیں اکٹھے جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, خواہ وہ تعلیمی اداروں کے ہیں, بینکس کے ہیں, اور سوشل ایکٹیویٹیز میں 100 طرح سے جابز ہیں. وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار ہوتا ہے. فری اینڈ فرینک وہاں پہ ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بسا اوقات طبیعتیں عادتیں مل جاتی ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ فرد اگر میری زندگی میں آ جائے, یا دونوں اس پر متفق ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اب وہ چونکہ آپ نے ساتھ وہی مینشن کیا کہ 2 2 3 3 4 4, تو اس میں آگے بھی ایک بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر عدل کر سکو, اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی, یعنی وہ پھر آدھا حکم نہیں لینا چاہیے, پورے کا پورا حکم لینا چاہیے. ایسا اس میں اب دیکھیں جو مین بات سے بات نکلتی ہے کہ ہمیں پہلے جو بات ہے 2 2 3 3 4 4, تو کیا اسلام ہمیں یہ گائیڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کرو؟ اسلام کیا اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اگر عدل نہ کر سکو, اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے تو پھر ایک ہی کرو, ادروائز آپ کو زیادہ کرنی چاہیے؟ بالکل. کیا یہ بات ٹھیک ہے آج کل کے معاشرے کی؟ زبردست چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 سے شروع کیا, مثنا و ثلاثہ و رباع, اور آخر میں جا کے ایک ہی. ہاں, یہ بنیادی طور پر جو انسانی نفسیات اور انسانی معاشرے کے طور طریقے ہیں ان کے پیش نظر کہ ایک تو ہر کسی نے کرنی ہی ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ جائے تو ایک سے نہیں شروع کیا, ایک تو آپ نے ہر حال میں کرنے, وہ ارینجڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی لو بھی ہو سکتی ہے, وہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ایک تو ہر کسی نے کرنی ہے, یہ ضرورت ہے انسانی بنیادی. تو اس کے بعد اگر کوئی آپ کو ایسا ہو کہ کوئی فرد اچھا لگ جائے
اور آپ سمجھیں کہ یہ میری زندگی میں بہت اچھا خوشگوار اضافہ ہوگا، آپ کر سکتے ہیں شرط عدل کے ساتھ، اور وہ عدل بھی معاشی ہوگا، معاشرتی ہوگا، قلبی نہیں ہوگا۔ قلبی رجحان کسی کا کسی طرف زیادہ ہے، یعنی نان و نفقہ اور دیگر جو ضروریات زندگی ہے ان میں عدل ہوگا، ان میں سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا۔ تو البتہ کوئی فرد، آپ دیکھیں نا، والدین کوئی بسا اوقات اپنی اولاد میں سے کوئی زیادہ اچھا لگتا ہے، ایسے ہی ہے، حالانکہ ان کے اپنے جسم و جان کا حصہ ہے، کوئی ایک زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے رویے کی وجہ سے، بیہیویئر کی وجہ سے، گھر میں زیادہ کما کر لانے کی وجہ سے، باتیں اچھی کر لینے کی وجہ سے، 100 وجوہات ہوتی ہیں۔ تو وہ جو اچھا لگنا ہے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، مگر اپنے بیہیویئر میں، یعنی جو مالی ہے اور جو معاشرتی ہے، اس میں عدل ہونا چاہیے۔ تو وہ 2 سے اس لیے شروع کیا کہ ایک تو ہر کسی نے کرنی ہی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے بھی یہ شرط ہے۔ تو وہ والدین نے کرا دی ہے، ایک والدین نے کرا دیا، کوئی اور آپ کو اچھا لگا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ مینج کر سکتے ہیں۔ زیادہ شادیاں کرنا بعض اعتبارات سے جزوی طور پر دینی حلقوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے، اسلام ممانعت نہیں کرتا، اور فی زمانہ جب کہ معاشرے میں بے رہروی زیادہ ہو گئی، اور آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ نوجوان بچے جو ہیں وہ ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ویسے ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کی طرف آمادہ ہیں، تو ایسی صورت میں، اور پھر ہمارے ہاں جھگڑے اور اس کے نتیجے میں طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ایک سے زیادہ کوئی نکاح شادی کرتا ہے، اللہ کے احکام اور دین کی تعلیمات پر عمل کی نیت سے، یہ مستحسن سمجھا جائے گا، مگر اس کو شادی کر کے پھر پورے کا پورا خاندان کا شیرازہ بکھیر دینا دوسری شادی کی بنا پر، یہ نہ کرنے سے برا ہے، نہ کرنا برا نہیں ہے، کر کے سارا شیرازہ بکھیر دینا اور انتشار پھیلا دینا، وہ بہت زیادہ تباہ کن اور بربادی کا باعث ہوگا۔ پھر اس صورت میں ہمارا جو ہندوستان کا اور اس کا کلچر ہے، اس میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی ٹھیک ہے، ایک ہی ٹھیک ہے۔ عورت کبھی بھی دوسری کو اپنے ساتھ، اپنے خاوند کو اور گھر کو شیئر کرنا کبھی بھی پسند نہیں کرتی۔ ایسی ایک عجیب و غریب سی بات ہے، وہ ڈاکٹر یونس بٹ ہے، ایک کامیڈی رائٹر، MBBS بھی ہے اور ساتھ کامیڈین بھی ہے، اس کی ڈاکٹر سے زیادہ یہی پہچان ہے۔ وہ ایسی اس نے ایک بات لکھی، تو وہ کہتا ہے کہ عورت شروع سے اس معاملے میں حساس رہی ہے، یعنی اس کی خود ساختہ ایک مزاح برائے مزاح ہے، اس کی نہ کوئی دینی حیثیت ہے نہ اس کی معاشرتی۔ تو وہ کہتا ہے عورت شروع سے ہمیشہ حساس رہی ہے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں سے باہر جاتے تھے تو واپس آتے تھے، وہ حضرت حوا ان کی پسلیاں گنتی تھیں، پوری ہیں، کوئی اور تو نہیں بن گئی، یہ نہ ہو جائے کوئی اور، ایسا ہی ہے، یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو مطلب وہاں کے ساتھ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر یہ نفسیات ہے عورت میں ہے کہ وہ ہر وقت اس معاملے میں بڑی کانشیس رہتی ہے پہ یہ کوئی اور سٹیپ نہ لے لے۔ اور بدقسمتی ہمارے معاشرے کی، یہ سوال کے جواب میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حلال کو مشکل بھی بنا دیا گیا ہے، برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ حلال کیا ہے؟ نکاح کرنا، اس کو مشکل بھی بنا دیا گیا، برا بھی سمجھا جاتا ہے، اور نکاح کے بغیر وہ باہر، یعنی اس پر اس کی بیوی کبھی تیار نہیں ہوگی دوسرے نکاح کی اجازت، مگر وہ باہر ویسے ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہے اور منہ ماریاں کرتا رہے، بدکاریاں کرتا رہے، تو وہ کہتی ہے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اظہار خیال کرتے ہوئے عورتوں کو، بس ٹھیک ہے نا، منہ ماری کار آتا ہے، میرے ساتھ تو کوئی گھر میں یعنی آپ اپنے خاوند کی جو عصمت ہے، ناموس ہے، پاک دامنی ہے، اس کو شیئر کر سکتی ہیں، اور دین نے آپ کو جو باعزت ایک باوقار راستہ دی ہے، آپ گھر کو شیئر نہیں کر سکتی، اس کے وسائل کو نہیں کر سکتی، اس کی پاک دامنی کو شیئر کر سکتی ہیں، ویری بیڈ۔ ایسا اس میں ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اب دیکھیں عورت کے اندر یہ فطرتاً ہے کہ وہ سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف مرد میں یہ فطرتاً ڈال دیا گیا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں خواہش رکھتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ سروے بھی کریں تو 90% مردوں کا جواب یہی ہوگا۔ کچھ ایسا ہے کہ فائنینشلی طور پہ وہ شادی نہیں کر سکتے، کچھ یہ ہے کہ کیونکہ معاشرہ ایسا ہمارا بن چکا ہے، تو یہ تو فطرت کی طرف سے ایک ایسی بالکل ہی متضاد چیزیں نازل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ اس میں کیا حکمت تھی، یا کیا آپ کہیں گے اس پہ کہ بالکل ہی متضاد چیزیں جو ہے نا، یا تو عورت کی فطرت میں ہوتا کہ وہ سوتن برداشت کر لیتی؟ نہیں،
یہ فطرت کی طرف سے نہیں ہے، یہ ماحول اور معاشرت کی طرف سے ہے. صحیح. یہ ہندوستان کا معاشرہ ہے. صحیح. آپ چلے جائیں پورا گلف، آج بھی گلف، آپ پورا یورپ چلے جائیں، آپ دیگر بلاد مغرب چلے جائیں، یہ آپ انڈونیشیا ملائیشیا چلے جائیں، ٹھیک ٹھیک. وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں بسا اوقات یہ اب مجھے نہیں پتا کہ سنتے ہوئے جو خواتین آڈینس ہوں گی وہ اس پر کیا سوچیں گی کہ وہاں پہ بسا اوقات بیوی اپنے خاوند کی شادی کے لیے اپنی کسی سہیلی کو پسند کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ کرنی تو ہے اس نے اور اسے کرنا چاہیے، یا یہ کرے گا تو صحیح اور یہ اس کا رائٹ ہے، تو میں اس کو کیوں نہ اپنے ساتھ لے آؤں جس کے ساتھ میری ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم مل کر رہ سکتے ہیں اور مزاج آشنا ہے. تو یہ آپ اسے فطرت کی طرف سے کوئی نازل کردہ شے نہ کہیں، یہ بنیادی طور پر انڈین کلچر ہے. انڈین کلچر اس میں دیکھیں نا، عورت خاوند مر جائے تو اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جلا دیا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو ان کی تعلیمات کی حد تک اب بھی یہ ہے، جلایا نہ بھی جائے، اس آگ میں نہ جلایا جائے، لکڑیوں کی آگ میں، تو ساری عمر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. یہ اس سے بدتر آگ ہے. یہ جو وہ ہر وقت جذبات اور ضروریات اور اپنے نفس کی خواہشات کی آگ میں جلتی رہے گی، یہ اس سے بدتر ہے جو لکڑیوں کی آگ میں جلا کے چلو 10 منٹ میں فارغ کر دیا ہے. تو اسلام نے ان سب کو ایڈریس کیا. اچھا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں کہیں کسی بک میں پڑھ رہا تھا، کوئی مطالعہ کر رہا تھا، بیچ میں 100 چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں یہ تھا کہ آقا علیہ السلام سے لے کر حضور کے سارے صحابہ تک، یعنی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ، جتنوں کے احوال حیات اور سوانح عمریاں دستیاب ہیں، ان میں صرف ایک صحابی ملے، اب نام میرے ذہن میں نہیں رہا، جن کی ایک شادی تھی. بالکل صحیح. صرف ایک صحابی. ٹھیک ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ وہ بیمار تھے. آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا، تو وہاں جس کی ایک بیوی اور ایک گاڑی ہو، اس کو وہ غریب سمجھتے ہیں، بیچارہ مسکین ہے، اس کو کیا کہ اس کے ایک بیوی اور ایک گاڑی ہے. اس کا مطلب ہے ہم برصغیر پاک و ہند کے مرد تو سارے ہی مسکین ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہماری نہیں ظلم نہیں ہو رہا، ہماری معاشی حالت ایسی نہیں ہے. معاشی حالت ایسی نہیں ہے. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اتنے وسائل اور ذرائع اور انکم ہیں کہ وہ یہ افورڈ کریں گے. پورے معاشرے کے 1% سے زیادہ نہیں ہیں جو پھر ایک سے زیادہ گھر انہیں افورڈ کرنا پڑیں گے، گھر. ٹھیک ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہیں سب کا نان و نفقہ دینا ہے برابری کی سطح پر. اب ایک کو اگر اس نے بیریا میں یا ڈیفینس میں رکھا ہوا ہے تو دوسرے کو جو ہے وہ بنی محلے میں نہیں رکھے گا، پھر لیول برابر کا ہونا ہوگا. پھر دوسرے کو بھی وہیں رکھنا ہو، وہ کتنے افورڈ کریں گے؟ ہماری تو ساری زندگیاں 3 نسلیں گزر جاتی ہیں ایک گھر بنانے کے لیے. آپ دیکھیں معاشرے میں نا، یعنی دادا جان تھے، ان کی کچھ سیونگز تھی، کچھ زمین تھی، تو آگے والد صاحب تھے، ان کی انہوں نے جاب کی، تو تیسری نسل نے آگے کوئی مکان بنایا، وہ گاؤں کا بیچ کر، زمینیں بیچ کر گاؤں کی. ایسے ہی ہے نا. تو وہ کہاں سے دوسرا افورڈ کریں گے؟ یہ مسکینی معاشی ہے. اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ اسلام بنیادی طور پر سہولت کا اور جسے آپ کہہ لیں کہ وسائل کا دین ہے. وسائل کا دین ہے. یہ غربت کو ریموو کرتا ہے، ٹرمینیٹ کرتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، اور یہ خوشحالی کی راہ پر ڈالتا ہے. اگر ہم خوشحال نہیں ہیں معاشرتی سطح پر اور معاشی تنگ دستیوں کا شکار ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. اسلام کا سسٹم جہاں آئے گا وہاں پر خوشحالی آئے گی. اور آقا علیہ السلام نے عزت نفس اور وقار کے ساتھ غربت سے نکال کر خوشحالی میں مواخات مدینہ، اس کی مثال آپ نے ابتدائی کتابوں میں کبھی شاید سلیبس میں پڑھا ہو. وہ جو ایک شخص بہت غریب تھا، مجھے یہ بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے کہ اس کو مہینے کے 200-300 درہم دے دیا کرو. تو ان کے لیے کیا پرابلم ہے؟ وہ تو آقا کی اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں تو قدم گنتے ہیں اور ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرتے ہیں. کوئی شہد لینے آتا ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. کسی آدمی کو کوئی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے یا پیٹ میں کسی مرض کے لیے تھوڑا سا شہد ضرورت ہے، پورے شہر میں نہیں ملا، پتہ چلا حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا ہے، اس میں شہد ہے. اس نے جا کر ان سے کہا کہ مجھے شہد دے دیں. تو حضرت عثمان نے، وہ جو ملازمین تھے، تو اونٹ پر شہد لدا ہوا تھا، تو اسے کہا بھی اسے شہد دے دو. اس نے کہا جی اس کو اتنا کچھ چاہیے، وہ اتنا بڑا مٹکا ہے، تو میں اس کو کیسے نکال کے دوں؟ فرمایا مٹکا ہی دے دو. اچھا.
کیا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, اونٹ کے کوہان پر نا دونوں طرف ایک ایک بیلنس رکھنا پڑے گا. تو اس نے کہا جی ایک ادھر ہے تو ایک طرف سے اتاروں گا دوسری طرف والا کیا؟ اس نے کہا دونوں دے دو. انہوں نے کہا دونوں دے دو. اس نے کہا جی یہ 2 مٹکے کیسے اٹھا کے لے جائے گا؟ کہا اونٹ بھی دے دو. جب یہ کہا تو اس نے فوراً مہار تھما دی. ٹھیک ہے. تو جو جب لے کے چلا گیا تو عثمان نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھئی میں نے کہا 1 مٹکا دے دو, تم نے عذر کیا نہیں دیا, دونوں دے دو نہیں دیا عذر کیا, اونٹ کا کہا تو کہا رہے. انہوں نے کہا جی مجھے اب ڈر تھا کہ اگر اس نے کہا مجھے اونٹ لے جانا نہیں آتا چلا تو آپ یہ نہ کہیں ساتھ اس کو بھی لے دو, میں نے اپنی جان بچائی ہے. جو اتنا سخی ہے آدمی, اس کو نہیں کہا کہ اس کو 300 400 500 ہزار درہم مہینے کے دے دیا کرو, نہیں. ٹھیک ہے. وہ خریدا گیا, کلاڑی خریدی گئی اور پھر اسے خود کفالت کی راہ پر ڈالا گیا ہے. یہ ہے اسلام. اسلام خوشحالی کا دین. بالکل. علامہ صاحب ابھی ہمارے پاس کچھ کویسچن ہو گئے کہ جو شادی سے پہلے اگر لڑکی کو چوز کرنا ہے یا پھر اگر شادیاں کتنی کرنی ہیں. اب یہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ شادی ہوگی, جو لڑکا ہے وہ فائنینشیل ایشوز میں پھنس گیا, صبح جا رہا ہے جاب پہ شام کو آ رہا ہے, اور لڑکی جو ہے گھر کے کام کاج میں ہی لگی ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ بھی ایشو ہوتا ہے, لڑکیوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ کبھی ہم نے باہر گھومنے پھرنے کے لیے بندہ نہیں لے کے گیا, کبھی شاپنگ کے لیے. تو کیا اس طرح آج کل کے ماحول میں پارک میں کسی جگہ گھومنا پھرنا یا بھی بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا, کیا یہ اسلام کی نظر میں کیسا ہے؟ اور دوسرا, کیا ایسے واقعات ہمیں صحابہ کی زندگی میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں, اور ایک دوسرے کے جذبات اور ضروریات دونوں کی تسکین و تکمیل ایک دوسرے پر لازم و واجب ہیں. جو اس کی ضروریات ہیں وہ یہ پوری کرے گا, جو اس کی ضروریات ہیں وہ یہ پوری کرے گا. ان میں سے ایک شے یہ ہے تفریح, اور بندہ باہر جائے اور گھومے پھرے, اور گھر کے ماحول میں جو ایک مشین لائف ہوتی ہے اس سے باہر نکلیں, اور پارکس میں چلے جائیں, جیسے آپ نے کہا صحت افزا مقامات پہ چلے جائیں, ایون کہ کبھی باہر جائیں اور گھر سے باہر رہیں. گھر سے باہر, خاص کر جو شادی کے بعد ابتدائی دور ہوتا ہے, زمانہ ہوتا ہے, اس میں ان دونوں کو میکسیمم حد تک صرف 2 کو اکٹھے رہنے, گھومنے پھرنے, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسیت اور اس کے نتیجے میں محبت بڑھتی ہے. یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں یا تو ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اس کو بالکل غیر ضروری فضول اور فضول خرچی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے, اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو تتلیوں کی طرح ہر وقت بس اڑتے رہنا. یہ بیلنس کا نام ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صحابہ اور آقا علیہ السلام کی بات کی تو میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات رول ماڈل ہے. اب آپ اندازہ کر لیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کوئی سفر بغیر اہلیہ کے نہیں کیا. اچھا, ماشاءاللہ, ساری زندگی. ٹھیک ہے. جنگوں میں, غزوات میں, مہمات میں جاتے ساتھ لے کر جاتے. آپ اس سے اندازہ کر لیں. اور سب سے زیادہ آقا علیہ السلام اپنے بعد کی لائف میں یاد جس کو کرتے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کے وصال کے بعد. اور نہ صرف یہ کہ یاد کرتے, بلکہ جب گھر میں کوئی اچھی چیز آتی, کوئی تحفہ تحائف آتا, کوئی اس طرح, تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے. اچھا, آپ اندازہ کر لیں کہ وہ فوت ہو گئی ہیں, دنیا سے چلی گئی ہیں, تو ان کی جو فرینڈز تھیں ان کو تحفے تحائف بھیجتے. ذکر کرتے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں جیسے ان کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے, حالانکہ آپ کو اللہ نے اور بیویوں سے بھی نوازا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ ایسی ہی تھی, جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی, جب سب نے اپنا ہاتھ روکا اس نے اپنا مال خرچ کیا, اور جب ہر کوئی, یعنی میں یہ مفہوماً بیان کر رہا ہوں, ہر طرف سے جب تکلیف اور رنج تھا اس کی طرف سے مجھے راحت اور تسکین تھی. تو لے کر جانا چاہیے اور زیادہ وقت گزارنا چاہیے, خاص کر شروع کی لائف میں, تاکہ ایک دوسرے کی نفسیات اور مزاج سے آگاہی ہو, اور آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں ہو, سمجھ جائیں کہ کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کوئی خفا ہو جائے منانا کیسے ہے. ہمارے معاشرے میں دین اور شرم کے نام پر بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں جن کا نہ دین تقاضا کرتا ہے,
نہ شرم و حیا کے تصورات تقاضا کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم بعض گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ایک صوفے پر والدین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. ایون کہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھے ہوں, ایک بیڈ پر بیٹھے ہوں, والدین آ جائیں تو فوراً اٹھتے ہیں. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ چپک کے بیٹھ جائیں یا آپ لیٹے ہوئے ہیں اور والدین آئیں تو آپ نوٹس نہ کریں, یہ بھی نہیں ہے. یعنی اس میں شرم و حیا کا جہاں تک تقاضا ہے وہ پورا کرنا چاہیے. باقی باہر آنا جانا چاہیے اور خاص کر سفر کرنے چاہیے. سفر چھوٹے بڑے, سیر و تفریح, ایک دوسرے کی پسند ناپسند ترجیحات کا علم ہوتا ہے, اس سے زندگی آسان ہوتی ہے. بالکل صحیح ٹھیک. اچھا, ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا اس میں یہ تھا کہ شیطان کی ایک میٹنگز ہوتی ہے, اس میں مفہوم جس میں آپ کو بتا کہ وہاں پہ شیطان آتے ہیں, وہ قتل کر کے کوئی آتا ہے, کوئی چوری کر کے, کوئی زنا کر کے, لیکن شیطان ان کو بہت زیادہ نوٹس نہیں کرتا, نہ ان کو شاباش. لیکن ایک شیطان جو کمزور سا ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ میں میاں بیوی میں نہ لڑائی کروا کے آ گیا ہوں. تو شیطان اس کو بہت زیادہ شاباشی بھی دیتا ہے اور کہتا ہے یار تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر کے شیطان کروا کے آ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ شاباشی نہیں دے رہا, لیکن میاں بیوی کی ایک چھوٹی سی لڑائی اگر کروا کے آ گیا اس کو وہ شاباشی دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ بالعموم ایک ایک فرد تک رہیں گے. قتل کیا, ایک فرد قتل ہوا نا, ختم. ٹھیک ہے, کسی کو لوٹ لیا, کسی دو لڑائی کرا دی, وہ ایک ایک فرد تک رہی, کل صلح ہو جائے گی. لیکن جب دو رشتے آپس میں جدا ہوتے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ یہ بنیادی رشتہ ہے, تو اس کے اثرات دو افراد تک نہیں رہتے, خاندانوں تک جاتے ہیں, بسا اوقات آگے پورے قبیلوں تک جاتے ہیں. ایک یہ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب علیحدگی ہوتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ ری میرج ہر معاشرے میں ذرا دشوار ہوتی ہے. آپ دنیا کی کسی سوسائٹی میں چلے جائیں تو ایک طلاق یافتہ عورت, مرد بھی جس کی علیحدگی ہو گئی ہے, اور ایک غیر شادی شدہ, ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ غیر شادی شدہ کو. مرد بھی اگر کوئی ہو گیا ہے, اس کی علیحدگی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس کو غیر شادی شدہ کو پریارٹی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو دوبارہ ان کے لیے ری میرج کرنا مشکل ہوتا ہے. جب مشکل ہوگا تو وہ جو جسمانی ضروریات اور نفسانی تقاضے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, اور انسانی زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل بشری اعتبار سے یہی نفسانی جذبہ ہے. ایسے ہی بھوک پیاس کم طاقتور ہے, آپ اس کو افورڈ کر لیتے ہیں. اس کو افورڈ کرنا, بیئر کرنا اور اس پر قابو کرنا یہ بہت دشوار ہے. اس لیے کہا کہ اشجع الناس من غلب ہواہ, سب سے شجاع اور بہادر وہی ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا. یہ نفس کے تقاضے ہیں. اب جب وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو جائز, حلال اور اچھے طریقے سے, تو وہ پھر غلط راستوں پر جائیں گے. اس سے معاشرے میں بدکاری پھیلے گی, اور نکاح پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہوگا, جو آج آپ ماحول معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اس سے معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری پھیلے گی, اور وہ جو بے حیائی اور بدکاری ہے وہ معاشرے میں پھر قتل و غارت گری جیسے, لوٹ کھسوٹ جیسے, اور جتنے آپ باقی معاشرتی جرائم ہیں ان کو لے لیں, ان سب کا ذریعہ بنتی ہے. جس معاشرے میں بے حیائی زیادہ ہوگی وہاں پر دیگر کرائم زیادہ ہوں گے. جہاں بے حیائی رک جائے, بے حیائی, وہاں پر دیگر کرائمز بھی معاشرے میں جو سوشل لیول پر ہیں وہ کم ہو جائیں گے. یہ یوں سمجھ لیں کہ معاشرتی سطح پر الجرائم ہے, جو علیحدگی, طلاق, نکاح, یہ الجرائم ہے. یعنی اس کا ذریعہ ہے, اس یہاں سے پھوٹتے. طلاق دینا جرم نہیں ہے, مگر دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو جائز اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند وہ طلاق ہے. تو وہ جو یہ کر کے آتا ہے وہ معاشرے میں ایک بہت دور تک انتشار کا راستہ کھولتا ہے. اس لیے بڑا شیطان ابلیس وہ اسے شاباش دیتا ہے. ٹھیک سے. اچھا سر, آپ نے بات کی ہے بھی اللہ کو جو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے طلاق ہے. اب اس کو بیس بنا کے ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے اگر ہم فیملیز کو دیکھیں تو وہ میاں بیوی آپس میں رہنے کے قابل نہیں ہیں, ظلم ہو رہے ہیں. کسی جگہ پہ بیوی ظلم سہ رہی ہے, کسی جگہ پہ جو لڑکا ہے وہ فائنینشیل ایشوز کے تانے سن رہا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں, یا پھر ان کی آپس میں بن نہیں پا رہی. لیکن جسٹ ان کے مائنڈ میں یہی ہے کہ کیونکہ اللہ کو ناپسند ہے طلاق, تو اس وجہ سے وہ آپس میں علیحدگی اختیار نہیں کر رہے. لیکن دوسری طرف وہ ظلم کو سہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، جو کہ ایک اور گناہ ہے، ظلم سہنا بھی گناہ ہو جائے گا. تو کیا ایک گناہ والا کام وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی سوچ کیا ہے کہ ایک کام تو جائز ہے لیکن اس سائٹ پہ وہ جا نہیں رہے، تو یہ سوچ بھی ایک بلڈ ہو رہی ہے. تو کیا وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ علیحدگی اختیار کرنا بہتر نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں ہماری یہ سوچ بھی جو بن چکی ہے. اللہ نے آپشن دیا ہے، لازم نہیں قرار دیا. صحیح. اگر کوئی حکم الہی یا اللہ کی رضا کو مقدم جان کر، خاص کر عورت ان سرکمسٹانسز میں رہتی ہے، سروائیو کرتی ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ اس سخت ماحول میں، شدت والے ماحول میں، یا جو آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ ظلم ہو رہا ہے پھر بھی وہ برداشت کرتی ہے، اس کے لیے آخرت میں اتنا اجر ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس نے یعنی راستہ ہے، وہ اس کی پابندی نہیں ہے، پھر وہ برداشت کر لیتی ہے 100 چیزیں آگے کی دیکھ کر. علیحدگی ہوگی، ماں باپ کے گھر جائے گی، پتہ نہیں اس کے ماں باپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بسا اوقات اچھے گھروں میں کسی زام میں اور کسی گمان میں طلاق لے لی اور خاوند کو بلکہ انفورس کیا، اسے تانے دیے، دے پھر طلاق، میں دیکھنا تمہیں رشتہ کون دیتا ہے، اس نے دے دی. اب جب واپس جا کے بیٹھی، والدین یا نہیں تھے یا بہت ضعیف تھے اور گھر کے ماحول پر ان کا اختیار نہیں تھا، تو جو اس کے بھائی اور بھابیاں تھیں انہوں نے نوکرانی سے بدتر اسے رکھا. اور ہم نے خواتین سے سنا، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر کئی دفعہ، تو وہ ہمیں یہ کہتی ہوئی ملی خواتین کہ جس طرح خاوند کے گھر میں اس کی ماں اور اس کی بہنیں اور بھابیاں میرے ساتھ جو سختی یا ظلم کرتی تھی نا، اس سے زیادہ میرے اپنے گھر میں ہو رہا ہے. تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، مگر بھارت اور اسلام نے عزت، آبرو، وقار کے ساتھ علیحدگی کا راستہ دیا ہے اور عورت کو پورا حق اور اختیار دیا ہے. اگر اسے بہتر نظر آئے تو اسے علیحدگی کر لینی چاہیے. پابند نہیں کیا ہے کہ ہندوؤں کی طرح کہ اب جو بھی ہے وہ، ہمارے ہاں بھی معاشرے میں لوگ بعض اوقات اپنی بچیوں کو کہتے تھے رخصتی کے وقت کہ اب اس گھر سے تمہاری میت ہی آئے یا تمہارا جنازہ ہی اٹھے. نہیں، اسلام نے ایسی کوئی، اس کے جب والدین بیاہیں تو اسے بتائیں کہ بیٹے ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، معاشرتی تقاضے ہیں، نہ تم ہم پر بوجھ تھی نہ کبھی ہوگی، ہم نے انسان کے ساتھ تمہیں رخصت کیا ہے، بیاہ ہے. اگر وہ جانور نکلے تو واپس آ جانا، اس گھر میں تمہارے لیے جگہ ہمیشہ رہے گی. مگر اس پر اسے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کہا جائے، اگر کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا، کوئی بات کی نا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، میں نے فیملیز میں دیکھا ہے کہ بسا اوقات جھگڑا ہوا، بچی جو ہے وہ بڑی غصے میں آئی تو انہوں نے اس وقت اسے بٹھایا، بیٹے ہم تیرے ساتھ ہیں، پھر اسے بٹھا کے سمجھایا، ادھر کے واقعات و حالات لیے. وہ پچھلے دنوں میں ایک سن رہا تھا، کسی بزرگ کے حوالے سے واقعہ یا حکایت تھی یا جو بھی تھا، اچھا تھا کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کی نہیں بنی، اس نے کہا کہ بس مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا یہ وہ، تو اس نے ماں سے کہا کہ طلاق بھی نہیں دیتا ہے، کوئی ایسا کرو نا کہ مجھے کوئی زہر لا کے دو، میں اس کو مار دوں. اچھا. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کرتے ہیں. تو وہ کسی بزرگ کے پاس چلے گئے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل ایسے آدمی کو جو جانوروں کی طرح آپ کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے نا، اس کا ایسے ہی انجام چاہیے. میں تمہیں زہر دوں گا، لیکن دیکھو ایک ہے زہر فوری طور پر اثر کرتا ہے، وہ دیا تو سیدھا تم پھنس جاؤ گی. ظاہر ہے تمہارے گھر کے حالات بھی ایسے ہیں. میں تمہیں زہر بھی دیتا ہوں، طریقہ بھی بتاتا ہوں. یہ زہر ہے بہت آہستہ آہستہ اثر کرنے والا. ٹھیک ہے، تم نے 2 کام کرنے ہیں. یہ اتنا سا ایک ذرہ سالن میں ڈالنا ہے اس کی. اچھا. اور اس دوران تم نے یہ کرنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنا رویہ بالکل ایبسولوٹلی چینج کر لینا ہے. اچھا. تم نے، تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ان کے درمیان تو بڑی موانست ہو گئی ہے اور بڑا ہم آہنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد دیکھنا تیری جان چھوٹ جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر دیکھ تیرے رویے سے نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تیرے دل میں کوئی اس کے لیے ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ آئی، اب پرابلم ایک طرف نہیں ہوتا کبھی بھی، دونوں طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جب رویہ چینج ہوگا، اس کی خدمت کرنا ہے، جو وہ کہے اس ترجیح دینی ہے. وہ کہے آج میرا آدھی رات کو میرا چائے پینے کو دل کرتا ہے، بھاگ کے جا کے بنا لانا. وہ کوئی 3-4 مہینے ہوئے گزرے، وہ اتفاق سے کوئی بیمار ہو گیا.
وہ لڑکی روتی پیٹتی واپس ماں کے پاس آئی, اسے بابے کو جانا کہ کیوں, انہوں نے کہا وہ مرن لگا, تو نے کہا تو چاندی سے نہ مارا, کہ نہیں اب وہ حالات نہیں ہیں, اب وہ میرا اتنا خیال کرتا ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کو, بچیوں کو اپنے گھر میں بسانے کے لیے والدین کو بھی بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکل کرنا چاہیے, اور اس میں کسی لڑائی کی صورت میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اٹھ کر واپس آ جائیں. اسے بتایا جائے بیٹے آپ کی دانائی اور حکمت کا امتحان ہے. اور دیکھیے پھر یہ بھی ہوتا ہے وہ گھروں میں نندوں اور ساس کے ساتھ اور فلاں بھابیوں کے ساتھ, دیکھیے انسان کی انفرادیتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے طبیعتوں کے اختلاف کے باوجود سب کو لے کر چلنا ہے. انسان کو کہا جاتا ہے یہ معاشرتی حیوان ہے, سوشل اینیمل ہے, آپ کٹ کر نہیں رہ سکتے, سب کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. کالونیاں بناتا ہے انسان سا, جب سب کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے تو سب کو لے کر بھی چلنا ہے. یہی حکمت ہے, یہی فراست ہے, یہی دانائی ہے. بالکل سر. اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو کسی جگہ پہ, بہت جگہ پہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ظلم کو سہنا جو ہے وہ گناہ میں آ جائے. اگر وہ اس صورت میں ایک عورت, پہلی بات یہ ہے کہ ایک عورت اگر ظلم سہ رہی ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں یا مرد اس وجہ سے بھی رہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا جو ری میرج والا سسٹم ہے وہ نہیں ہے. تو کیا اگر اس معاشرے میں دوسری تیسری شادی کا رواج جو ہے وہ ہوتا تو کیا وہ اگین شادی ایزی نہ ہو جاتی ان کے لیے, یہاں سے طلاق لے کے دوسری سائڈ پہ وہ ایزیلی ان کی دوسری شادی ہو جاتی. تو یہ جو یہ مین جو ایشو ہے وہ آئی تھنک وہ جو دوسری شادی والا سسٹم جو یہاں پہ پروان نہیں چڑھایا گیا, اس وجہ سے یہاں پہ عورتیں جو ہیں یا مرد جو ہیں وہ ظلم سہ رہے ہیں اور اسی چکی میں پسے جا رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ہے نا ظلم سہنا گناہ ہے, وہ یاد رکھیے وہ معاشرتی اور اجتماعی ظلم ہے. ٹھیک ہے. گھر کے اندر انفرادی سطح پر جو ہوتا ہے نا وہ رویے ہوتے ہیں بالعموم ظلم. ہاں کوئی ظلم کرتا ہے مینیج طریقے سے, پری پلانڈ طریقے سے, وہ ایک دوسرا ایشو ہے. کسی نے شادی اس لیے کی کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے, عداوت چکانے کے لیے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن گھروں میں رہتے ہوئے طبیعتوں کا اختلاف ہوا, وہ اختلاف بڑھتا چلا گیا, ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی چلی گئی, 100 فیکٹرز آ گئے. بچی کی ساس نے مطلب ہے کہ کچھ رول ادا کیا, اس کی نندوں نے رول ادا کیا, بھابھیوں نے, دیور جیٹھ نے, جو بھی درانی جٹھانی انہوں نے کیا. اس ساری صورتحال میں اگر وہ خاموشی یا برداشت کا رویہ اپناتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے ظلم سہ کر, یہ پسندیدہ ہے. مگر ایک خاص حد تک جہاں وہ دیکھے کہ نو اٹس مور دین انف تو وہ علیحدگی کا رستہ اختیار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ دوسری بات آپ نے شادیوں والی, میں اگر شادیوں کا رواج ہوتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. ہاں اس میں یعنی میں کوئی ایسی دو ٹو کسی حل کے طور پر تو نہیں سمجھتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرتی سطح پر ایسا ہونا چاہیے, مگر اس کے لیے پھر تربیت کر کے نیچے سے لانا ہوگی. وہ تربیت دوسری شادی کو عورت کا برداشت کرنے کی ٹریننگ نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم کو ان کے زندگی میں داخل کرنا ہے. جب وہ پڑھیں گی قرآن و سنت کو تو وہ از خود جان لیں گی کہ یہ اس میں اللہ رب العزت نے مرد کو آپشن دیا ہے اور ہمیں فراخ دلی سے کام لینا ہے. اس بنا پر اگر آپ صرف ایک پہلو کو لے کر چلیں گے کہ بھئی عورتوں کو کہا جائے کہ آپ مرد کو دوسری تیسری شادی کرنے دیں, اس سے ہمارے معاشرے میں اور کئی طرح کے جو ہے نا وہ فسادات اور کئی طرح کے فتنے. جس گھر میں ایک کی جگہ نہیں ہے, 2 3 بچے ہو جاتے ہیں اور ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھیں, والدین میاں بیوی اور ساتھ 3 بچے ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ دوسری کر کے کہاں رکھے گا. ایسے ہی بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک فیملی تھی ہمارے جاننے والے, تو سرکاری رہائش میں تھے, 2 کمرے تھے جی, 2 کمرے, ساتھ ایک کچن ہے, ایک باتھ ہے الگ اور ایک واش روم, سرکاری کوارٹر ٹائپ کے. اچھا اس میں انہوں نے پھر جو سین تھا نا اس کو بھی انہوں نے کور کر کے ایک کمرہ بنا لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس پورے کا رقبہ کتنا ہے؟ 3 مرلے. 3 مرلے کی جگہ میں 2 کمرے آلریڈی تھے, تیسرا انہوں نے بنا لیا. اب ان 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہیں. 3 فیملیز. اور ذرا تصور کریں
ایک فیملی کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹی. ٹھیک. ایک فیملی جو ہے ان کے 5 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ٹھیک ہے. 3 اور 5 8. اور جو تیسری فیملی ہے ان کے 2 بچے ہیں، ایک پہلے انہوں نے لے کر پالا ہوا تھا، لے پالک تھا، ایک ان کا اپنا ہو گیا. تو 8 اور 2 10 اور 6 بندے 16 افراد ایک گھر میں ایک کمرے میں پوری فیملی رہ رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت تک وہ اکٹھے رہ رہے تھے، اس وقت تک کہ یہ تینوں کے بچے صرف وہ جن کے 2 تھے جنہوں نے لے پالک تھا نا، ان کا بچہ چھوٹا تھا. باقی تینوں فیملیوں کے ان کا لے پالک اور باقیوں کے 5 اور 3 یہ بچے سکول لائف سے گزر گئے تھے، کالج لائف میں پہنچ گئے تھے، ایک کمرے میں رہ رہے تھے. مجھے بتائیے کیسے کر. اب کیا اس کی عقل، شریعت اور شرم و حیا اجازت دیتی ہے؟ بالکل نہیں. ایسی بچیاں میں نے کہا 4 بچیاں، وہ چاروں بچیاں بڑی تھی اور 5واں بچہ جو ہے وہ چھوٹا تھا سب سے. ایک کمرے میں رہ رہے ہیں اور اس کمرے کی آپ یقین جانیں اس آفس جتنی اس کی ٹوٹل اس کا والیوم تھا. مجھے بتائیں اس کمرے میں پہلے 8 بندے رہ کیسے سکتے ہیں اس کمرے میں؟ بالکل نہیں. چارپائیاں تو لگ نہیں سکتی. تو اب اس میں اگر وہ بندہ کہے میں ایک اور شادی کرنا چاہیے بالکل سمجھ تو وہ تو بربادی ہے نا، بربادی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس وجہ سے بھی گھروں میں پھر ہمارے بچے اور بچیاں بہت ساری چیزوں سے بیفور ٹائم آگاہ ہو جاتے ہیں. جب وہ آگاہ ہوتے ہیں تو اس سے اخلاق، کردار، نفسیات اس پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں نا سارا کچھ. تو ان چیزوں کا بھی ساتھ پھر مینج کرنا ضروری ہے نا. میں نے اس لیے شروع میں پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ جو ارینج کر سکتا ہو ہر ایک کے لیے الگ گھر باعزت باوقار لے کر رکھے. پھر دوسری شادی سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ عورتوں کے حق میں جاتی ہے بات، کہ خالی یہ نہیں ہے کہ اس کو خرچہ دینا ہے. اصلاً دین عورت سے گھر کے کسی کام کا تقاضا نہیں کرتا. مردوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے، اگر آپ کرنے کا سوچیں تو ذرا ذہن میں رکھنا کہ وہ آپ کو روٹی پکا کر دینے کی پابند نہیں ہے، وہ آپ کے کپڑے دھونے کی پابند نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کی صفائی کرنے کی پابند نہیں ہے، بچے کے دودھ پلانے کی پابند نہیں ہے کہ اس کے پیسے لوں گی. جو اتنا ارینجمنٹ کر سکتا ہو کہ اس کو گھر کے کام کاج کے لیے چلو 4 نہیں تو 2 ملازم رکھ کے دے سکے، نوکرانیاں گھر میں، ٹھیک ہے، اور اس کے سارے اخراجات پورے کر سکے اور نخرے اٹھا سکے، تو پھر اس کے پاس پیچھے اتنے وسائل ہوں کہ ایک اور کے بھی یہ نخرے اٹھا لوں گا، وہ کر لے. پھر تو پہلے بھی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے نا بیلنس رکھ رہا ہے. جس ماحول میں ہیں ہم نا، ہمیں اس ماحول کے مطابق سروائیو کرنا ہے. اب گلف میں اگر ان کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں، بلکہ ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں مذہبی سطح پر بڑے عجیب و غریب تصورات ہیں. وہ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں ہے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے 1 لاکھ گنا، ٹھیک، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے 27 گنا. گویا مسجد حرام میں کسی نے 1 نماز پڑھی تو یہاں کی نماز کے مقابلے میں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں، ایک عرب شیخ صاحب ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے 4 ہوٹل ہیں، 5 پلازے ہیں، سارا دن جناب بیٹھے رہتے ہیں. انہوں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، 9 باندیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بہترین جناب غسل کر کے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں. باہر ملازم گاڑی لے کر کھڑا ہے اور وہ 4 کلومیٹر کے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے مسجد حرام سے، حرم سے، اور وہ جاتا ہے مسجد میں نماز ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. 27 لاکھ گنا ہو گیا. 5 نمازیں روز کی پڑھی ہیں تو یہ تو کوئی مطلب ہے کہ 1.25 کروڑ سے بھی اوپر چلا گیا. ٹھیک. ایک آدمی مزدور ادھر کام کر رہا ہے سڑک پر، ٹھیک ہے، وہ 800 1000 2000 روپے کی دیہڑ ہے، وہ صبح سے شام تک پتھر کوٹتا ہے، اس کا حلیہ برا ہے. نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہے اسے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو وہ وہیں ایک نلکے سے جا کے وضو کرتا ہے جلدی سے اور وہیں پہ اپنا صافہ، اپنا پرنا بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہے. اے اللہ انہوں ایک نماز کا ثواب دے گا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتی. اس کی اپنی حکمتیں ہیں جو وہاں کی، میں اس کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، قائل ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے عدل سے یہ گری ہوئی بات ہے. ایسا ہی ہے.
وہ پیدا وہاں ہو گیا, اس کے پاس وسائل اتنے ہیں, وہ یہ ہماری لینڈ کروزروں کو تو وہ دیکھتے کچھ نہیں, یہ کھلونے ہیں. وہاں تو جی ایم سی اور اس سے اوپر کی مطلب کہ بڑی گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے جی. جی ایم سی میں تو وہ سواریاں جو ہے نا وہ عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں, ہم نے سفر کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو جہاں 12 کروڑ کی گاڑی ہے وہاں اس میں تربوز رکھ کے بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو ایک دن میں 1.25 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے. جو یہاں مزدور کام کر رہا ہے اس کے لیے 1 نماز کا ثواب ہے. ایسا نہیں ہے. وہ ترغیب دلانے کے لیے ہے اس معاشرے میں. ادھر بھی مسجدوں میں آؤ 27 گنا ترغیب ہے, ترغیب ہے, مگر اس نے کہا کہ گنتیوں میں نہ رہنا, گنتیوں میں نہ رہنا. یہ ایک بڑا بنیادی اور بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی. اس لیے اس نے قیامت کے دن حساب کتاب گن کر نہیں تول کر کرنے کا بندوبست کیا ہے. ضابطہ کیا ہے؟ جو شے جس پیمانے میں دی جاتی ہے اسے میں لی جاتی ہے. آپ نے مجھے 10,000 روپے دیے تو 10,000 روپے ہی واپس لیں گے نا, 2 کلو روپے تو نہیں لیں گے نہ, میں دوں گا. تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے سب کچھ گن کر فرض کیا ہے. نمازیں 5, روزے 30, حج 1, زکوٰۃ 2.5, یہ سارے عدد ہے نا. تو قیامت کے دن گن کر لینے چاہیے نا. ان کا گن کر نہیں. وہ جو وہاں 5 نمازیں حرم میں جا کے پڑھتا ہے جن سہولتوں کے ساتھ اور جن نیتوں کے ساتھ, اس کا وزن اس کے ساتھ ہوگا. یہ جو پتھر کوٹ رہا ہے نا, اس کی تمہیں کیا پتا, ایک نماز, وہ تنہا ایک نماز جبل احد سے زیادہ وزنی ہو قیامت کے دن. تو اس کو بھی مد نظر, سارا کچھ ثواب وہ گنتیوں میں نہیں آتا. تو اس لیے میں نے کہا کہ جو اتنی سہولتیں دے سکے وہ دوسری, تیسری, چوتھی کا سوچے. جس کو نہیں ہے نا وہ آرام سے قناعت کرے. آگے 70 حوروں کا کہا ہوا ہے, وہ بھی اگر کرتوت اچھے ہوئے تو ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, جیسے آپ نے بات کی کہ یہ رشتہ جو ہے ازل سے سٹارٹ ہوا اور ابد تک جنت تک رہے گا, تو اس پہ اگر ہم بات کرنا سٹارٹ کریں تو یہ تو ختم نہیں ہو سکتی. جسٹ ایک آخری کویسچن, اس کے بعد اس کا اختتام کرتے ہیں. کیونکہ طلاق کی بات ہو رہی ہے, تو کیا ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں یا ایک ہی طلاق ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت حساس اور سینسٹیو موضوع ہے. اب اس میں جو میں بات کروں گا نا وہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے, ذاتی رائے ہے. چونکہ میرا ایک بین الاقوامی ادارے, تنظیم, فورم سے بھی تعلق ہے, تو میری اس بات کو کہیں اور منسوب چلے میں آپ کو ایک سینیریو بتا دیتا ہوں اس حوالے سے, کیونکہ وہ تھوڑا سا زیادہ. اب ایک آدمی, کیونکہ آج کل کے فائنینشلی جس طرح ٹینشنز ہیں, ایک آدمی تھکا ہوا گھر آتا ہے گھر, ٹھیک ہے, 100 ٹینشن اس کے مائنڈ میں چل رہی ہیں. اسی طرح اگر ہم گھر میں دیکھیں تو ایک بیوی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس کے مائنڈ میں 100 طرح کی اور ٹینشنیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ساس سسر کے وہ باقی ٹینشنیں, نان کی ٹینشن, جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں وہ ٹینشن میں ہے. خاوند تھکا ہوا آیا, اب ان کی وہاں پہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, اور خاوند کی ان میں ایک پیار محبت کا عنصر بھی ہے. ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, لیکن غلطی سے اس کے مائنڈ میں وہ لڑائی ہوئی, اس کے مائنڈ سے وہ نکل گیا 3 طلاقیں. تو کیا ایسی صورت میں وہ 3 طلاقیں ہوں گی یا ایک طلاق گنی جائے گی؟ میں اس میں محتاط سا مختصر تبصرہ کروں گا کہ اس میں کیس ٹو کیس جائزہ لے کر علماء کو ان حالات کے مطابق ہر ایک کو الگ الگ ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ دیکھیں دنیا میں آج طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاص نفسیاتی کیفیت میں ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے کچھ سنگین ترین اقدام ہو جائے, قتل ہو جائے, ٹھیک ہے, پورے یورپ میں اور مہذب دنیا میں چلے جائیں, اس نے قتل کر دیا اور عدالت میں چلے گیا کیس, اور عدالت میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس وقت کسی ذہنی ٹینشن, پاگل پن یا کسی ایسی کیفیت میں تھا کہ اس کو نفع نقصان اور اس کا ہوش نہیں رہا, تو وہ اس کو ریلیف دیتے ہیں. وہ اس لیے ریلیف دیتے ہیں کہ بھئی ایک جو ہے وہ تو چلا گیا نا, تو اب کیا اس کو بھی مار دیں اور ان سرکمسٹانسز سے بالکل لا تعلق ہو کے, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے اس کو ایسی کسی صورتحال میں جو پیش آمدہ ہو اس میں علماء کو کیس ٹو کیس جو ہے اس کی اسٹڈی کر کے اس کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے. اصلاً میں اس پر یعنی حتمی جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے دور میں ایک ہی طلاق تھی. صحیح ہے. اس کے لیے ایک وقت میں 3 طلاقیں, ایک ہی طلاق, مطلب جتنی بھی کوئی دے نا وہ ایک ہی ہوتی تھی.
اور اس کے لیے 3 ماہ کا وہ جو پیریڈ ہے جو قرآن اور دین میں جو ضابطہ دیا گیا ہے نا کہ ہر 1 ماہ گزرنے، وہ اس لیے ہے تاکہ اگر اس وقت بندہ غصے میں غضب میں ہے تو وہ اس اقدام کے بعد کچھ سوچ بچار کرے۔ اچھا اس وقت لوگ اس طرح نہیں تھا کہ 3 دیتے تھے، ایسا نہیں تھا، مطلب ہے غصہ آیا تو سیدھی سی بات اچھا بھائی طلاق، تو رک گئے۔ یہ بعد کے معاشرتی ٹرینڈز ہیں کچھ عجیب و غریب قسم کی چیزیں نا، کہا چلو اکو واری فارغ، تو وہ پھر بعد میں پشیمانی اور افسوس، پھر بھاگ دوڑ۔ تو آقا علیہ السلام کے دور میں ایسا تھا کہ اگر کسی نے دی بھی ہے تو وہ 1 دی ہے اور پھر اگلے مہینے پھر اگر 3 مہینے تک وہ اس پر قائم ہے کہ بھئی ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا تو دین اس کو ختم کر دیں، آپ سوچ سمجھ کے طلاق سوچ سمجھ کے۔ اچھا پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی پریکٹس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا اور اسلام تیزی سے دنیا میں پھیلنے لگا تو دوسرے معاشروں ثقافتوں تک پہنچا، وہاں کے لوگ انٹر ہوئے تو ان کے طور طریقے، مزاج، ماحول کے اثرات آئے ان کے ساتھ۔ جیسے ہم انڈین ہے نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے رویے بھی اور ہمارا مذہبی معمول وہ بھی انڈین ماحول کے زیر اثر ہے، ایسا ہی وہاں بھی اور معاشروں۔ اب وہ لوگ ایک دفعہ میں دینے لگے اور کہا خیر ہے جو بھی کہہ دیا ایک ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے باعث کہا کہ جو 3 دے گا پھر 3 ہوں گی، تاکہ لوگ اس کو کھیل نہ سمجھیں۔ بالکل اس میں یہ حکمتیں تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ کیس ٹو کیس اس کو اسٹڈی کر کے اس پر فیصلہ دیا جانا چاہیے، اور علماء کو اس پر دوبارہ اس کو ریوائز بھی کیا جا سکتا ہے، اور جب ریوائز کریں گے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسلط ہونا یا اس سے سپر ہونا نہیں ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا رہا، اس کو اصل کی طرف لوٹایا جا رہا ہے۔ اس پر تمام مسالک کے علماء کو بیٹھ کر سوچ بچار کرنا چاہیے۔ یعنی میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں اس میں تجویز دے رہا ہوں کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اس کو ریوائز کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تو ویورز آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک ایسا رشتہ جو کہ ازل سے ابد تک ہے، لیکن اس میں وہ پیار محبت والا عنصر جو کہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کویسچن ہم لوگوں نے کیے، اس کے علاوہ کوئی کویسچن آپ کے پاس آپ کے مائنڈ میں ہوں تو آپ لوگ کومنٹس باکس میں لازمی لکھیے۔ نیکسٹ کسی اور میٹنگ میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے وہی کویسچن کیے جائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔